اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے جانتے کتنا خوبصورت جملہ بولا. فرمایا عائشہ ایک بار تم جیتی ہو ایک بار میں جیتا. کون کہہ رہا ہے کہ میں جیت گیا؟ میں جیتا تو ہوں. پہلے تم جیتی اس مرتبہ میں اس پر ڈلا ہو گیا ہے, برابر ہو گیا ہے. ہار جیت تو تب ہوگی جب ہم تیسری بار دوڑیں گے. جو آگے نکل جائے وہ جیتے گا. ہم تیسری بار دوڑیں گے نہیں کسی کو تکلیف ہو. ایک بار تم جیتی ایک بار میں. حضرت عائشہ نے کہا ہاں میں کہا کروں میں ہاری صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں سب خوش ہوئی. تب جا کر کیا کہا برابر ہوا ہے. ٹھیک ہم لوگ تیسری بار جانتے ہیں سننے کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کہا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے. ہم تیسری بار دوڑیں گے یہی کہ ہر دوسرا. ایسی محبت آپ کر سکتے ہیں ایسی آپ کہیں میں کیوں کروں وہ کرے. اسی الٹی گنگا نے ہمارے گھروں کو بگاڑا. ہمارے گھر کا چین سکون چیز. نمک زیادہ ہو تو بیچاری اس کو سننا پڑے, مرچ زیادہ ہو تو اس کو سننا پڑے. 10 سال ہو تو شادی کبھی تو پتہ نہیں. مرد کچھ بھی کرے سیکھو محمد رسول. اتنی محبت اتنا پیار. ایک اچھا شوہر بن کے دکھائے. اور جانتے ہو عمر کتنی نبی اکرم کا جب نکاح ہوا عائشہ صدیقہ سے تو عمر تھی 51 سال اور عائشہ کی عمر تھی 6 سال. اور جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی تو عمر تھی 9 سال اور نبی اکرم کی عمر تھی 54 سال. اس کے بعد دوڑے ہوں گے. پھر اس کے 2-3 سال کے بعد دوسری دوڑ ہوگی. آپ دیکھیے. اور اس کے بعد بھی دیکھیے محبت کا اتنی عمر کے تفاوت اور فرق کے باوجود حضرت عائشہ کو بھی کیسی محبت تھی. نبی کو ہی نہیں حضرت عائشہ کو بھی کیسی محبت تھی. ایک دن آپ نے پورا ڈالا 2 بیویوں کا نام نکلا. سفر میں 2 بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. ان دونوں بیویوں میں ایک کا نام ہے عائشہ اور ایک کا نام ہے حفصہ. ایک کا نام ہے عائشہ ایک کا نام ہے حفصہ. دونوں بیویاں سفر میں جا رہی ہیں. دونوں بیویاں سفر میں ہیں. اب ان دونوں کے پاس ایک سواری ہے. آپ بیٹھے بھی کی سواری پر قرآن ڈالا گیا. جب قرآن اندازی ہوئی تو اس میں عائشہ صدیقہ کا نام نکلا. اللہ کے رسول عائشہ صدیقہ کی سواری پر سوار ہو گئے اور ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا. حضرت حفصہ کی سواری کو لے کے چل رہی ہے. چلتے چلتے راستے میں کسی ضرورت کے تحت اللہ کے نبی رکے. حضرت عائشہ نے اپنا اونٹ اپنی سواری حضرت حفصہ کی سواری سے بدل لی. کیا کہا اے حفصہ مجھے اپنی سواری دے دے اور میری تو لے لے, اس لیے کہ میری اونٹ ہی کمزور پڑ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے اور میں بھی بیٹھتی ہوں, اس لیے وہ تھوڑا سا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے. ایسا کر تیری سواری ذرا فرمائے موٹی تازی ہے, اپنی سواری مجھے دے دے, میری سواری تو لے لے. حضرت حفصہ نے اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا اور اپنی سواری دے دی. حضرت عائشہ کی سواری حفصہ کے پاس چلی گئی اور حفصہ کی عائشہ کے پاس آ گئی. نبی اکرم کو اس کا علم نہیں ہوا. نبی اکرم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو عائشہ والا اونٹ جو حفصہ کے پاس تھا آپ اسی پر بیٹھ کر آئے تھے اور آپ اسی اونٹ کے اوپر چلے گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت حفصہ کی پوچھا یہ کیا ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ نے اپنی سواری بدل لی, مجھ سے بدل دی اور آپ یہاں آ گئے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اب جب بیٹھی گیا ہوں تیری سواری کے اوپر تو اتر کر چل جاؤں. کچھ دور اس کے ساتھ چل لیا, کچھ دور تمہارے ساتھ چل لیتا ہوں. چلو چلو. اب حفصہ ہی کے ساتھ اللہ کے نبی چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی. نبی اکرم سے کچھ نہیں کہا. میرے بھائیوں حدیث کے صفحات پر منظر دیکھیے, جہاں منزل پر پہنچنا تھا پہنچ گئے. حضرت عائشہ نے جنگل دیکھا اور جنگل کی ہری بھری گھاس دیکھی اور جہاں زیادہ گھاس تھی اسی گھاس میں جا کر اپنا پیر حضرت عائشہ نے داخل کر دیا اور فرمایا یا ربی سلط علیہ کربن او حیتن, اے اللہ کوئی سانپ بھیج دے اس گھاس کے اندر یا کوئی بچھو اس
सांप की इस घास के अंदर भेज दे, तंदुरुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, मैं उनके शहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का वला नक़ूलु लहू शैया, वो तो तेरे नबी है, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, वो तो तेरे पैगंबर है, मैं उनके बारे में तुझसे कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने मेरी सवारी पर न बैठकर हफ्ता की सवारी पर बैठ गए, वो जो चाहे करे, वो तेरे नबी है, मैं उनकी शान में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे सजा देते, मेरे पास मेरे नबी नहीं रहे, मेरे नाम पूरा निकला, फिर भी मेरी सवारी छोड़ के उधर चले गए। या रब्बी सल्लित अलैया क़लबन औ हय्यतन तंज़िरुनी, ऐ अल्लाह कोई सांप या बिच्छू भेज दे जो मुझे डस ले, मैं उसके जहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का, वो तो तेरे रसूल है, वला तदीउ अन नक़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, उनके बारे में जुमला नहीं बोल सकती। इतनी मोहब्बत थी, इतनी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी हजरत आयशा। जरा तसव्वुर करो कि उम्र का तफावत भी देखो और फर्क भी देखो, और इसके बावजूद हजरत आयशा का इतना प्यार देखो कि इतनी सी जुदाई बर्दाश्त है, एक अच्छे शौहर बनकर दिखाए अल्लाह के मिसालें और भी। हजरत खदीजा तो 66 साल की उम्र पाकर अल्लाह को प्यारी कुर्बानी के दिन गोश्त पककर सामने आया, अल्लाह के नबी ने गोश्त की बोटी उठाई, मुंह तक ले गए, लेकिन वापस प्याले में रख दिया मिट्टी के बर्तन में। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल का कुर्बानी का दिन खुशी का दिन है, कुर्बानी का गोश्त सामने आया, आपको हड्डी वाला गोश्त पसंद है, आपकी पसंद का गोश्त मेरे प्याले में रखकर आपके सामने रख दिया, और आपने बोटी उठाई दी और हड्डी मुंह तक ले गए, वापस कर दी। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो आप रोने लगे। फरमाया आयशा आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आयशा आज मेरी पहली बीवी खदीजा होती तो आज वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, आज कुर्बानी को खुशी के दिन में वो भी मेरे साथ होती। तसव्वुर करो 66 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन इस बुढ़ापे के बावजूद, इस उम्र के बावजूद आप खदीजा का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे भाइयों एक अच्छा शौहर भी दिखाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम कौन सी जिंदगी लेंगे नबी अकरम की हर डिपार्टमेंट में आपकी हयात तैयबा हमारी रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रहनुमाई हासिल करने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, कौन सा ऐसा है काम करते हो हर काम के अंदर नबी की रहनुमाई है। एक अच्छा शौहर, मिसाल और भी दी जा सकती है, लेकिन चलिए शौहर के बाद बाप, बेटा बता चुका हूँ, शौहर का नक्शा खींच दिया है, एक अच्छे बाप बनकर दिया। आज जरूरी नहीं कि आपकी 4 औलादे हो, चारों आपसे खुश हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप चारों बेटों को बराबर बराबर अपना मान तस्लीम करके जाते हो इस दुनिया में। तो देखा पेपरों में मैंने तो पढ़ा है, मुकदमा चला, बेटे ने ही बाप को मारा, खून टपक रहा है। आपके बनारस के पेपर हैं, छपे हैं, बेटे ने बाप को मारा, वही लुहान कर दिया। मंजर देखिए आप। मौलाना साहब आपको ये खबरें कहां से मिल जाती हैं? खबरें मीडिया से। तसव्वुर करो एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, और सिर्फ अपने ही बेटी का नहीं, खदीजा के 4 बेटियां पैदा हुई, आपकी 2 बेटे पैदा हुए, आपके मारिया आइटिया के बदन से 1 बेटा पैदा हुआ आपका, लेकिन इनके अलावा और 2 बेटे, जो बेटे बेवा औरतें साथ में लेके आई थी, उनके शौहर मर चुके थे। अल्लाह के रसूल ने जब उन औरतों से जिक्र किया उनके बच्चे कहाँ जाते, तो दूसरे शौहरों से है। अल्लाह के नबी ने उन औरतों के साथ उनके पिछले शौहरों के बच्चों को भी पाला, पोसा, और सिर्फ पाल पोस कर बड़ा ही नहीं किया, उनकी शादियां भी कराई।
زینب کو پالا، پال پوس کر بڑا کیا، زینب کی شادی کرائی، رقیہ کو بڑا کیا، پالا پوسا، رقیہ کا بھی نکاح کرایا، ام کلثوم کو پال پوس کر بڑا کیا، ام کلثوم کا نکاح بھی کرایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پال پوس کر بڑا کیا، ان کا نکاح بھی کرایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ دوسری عورتیں جو بیوہ ہو کر آئی تھی اور نبی نے ان سے نکاح کیا، سیرت کی کتابیں پڑھی آپ نے ان کے بیٹیوں کے نکاح بھی کرائے۔ ایک بیٹا جو متمنا تھا، جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اور جب خدیجہ نے نبی اکرم سے شادی کی تو نبی اکرم کو دے دیا، جس کا نام زید تھا۔ آپ نے حضرت زید کا بھی نکاح کرایا، حضرت زینب سے آپ نے اس کا بھی نکاح کرایا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، دوسرے کا بیٹا تھا وہ، اس کا باپ عارف تھا، اور چچا بیچارہ پریشان ہو کر خبر ملتی ہے کہ محمد کے پاس ہے تو وہ لینے کے لیے آتا ہے، اور محمد ابن عبداللہ نے، محمد رسول اللہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، بیٹے کو ہی بلا کر سامنے رکھ دیا، بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں، کہ میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ باپ نے کہا تم غلامی کی زندگی پر کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ کہنے لگا اگر اسی کا نام غلامی ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کو محمد رسول اللہ کا غلام بنائے۔ اگر اسی کا نام غلامی ہے تو مجھے گھر میں وہ سکون نہیں ملا جو مجھے محمد رسول اللہ نے دیا، خود نہیں کھایا لیکن مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، مجھ سے میری حیثیت سے زیادہ کام نہیں لیا، میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے میرے ساتھ سوتیلا سلوک کیا۔ باپ نے جملے سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جب میرا بیٹا نہیں جانا چاہتا تو آپ رکھیے۔ جب دوسرے کے بیٹے کے ساتھ آپ اپنے کے بیٹے کی طرح سلوک کر رہے ہو تو اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہتا اگر وہ بیٹے زندہ ہوتے تو؟ لیکن بدقسمتی کہہ لیجیے کہ اللہ کی مشیت اور مشیت ہی کہہ لیجیے کہ آپ کے نر بیٹے جو بیٹے تھے تو زندہ نہیں رہے اس دنیا میں۔ آپ نے شادیاں ساری بیٹیوں کی کرائی، اتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ سوال کریے، آپ کے بنارس میں ہندوستان کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ ہے جامعہ سلفیہ، آپ وہاں سے فتویٰ منگائیے، پوچھیے کتنی لڑکیوں کی شادی کرائی، دوسری بیویوں کی بیٹیوں کی بھی شادی کرائی، لیکن آپ نے ان شادیوں کو کرنے میں 1 روپے کا، 1 درہم کا، 1 دینار کا بھی کسی سے قرض لیا ہو؟ ساری شادیاں سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن 1 روپے کا قرض نہیں۔ ہمارے پاس 3 بیٹی، ایک بیٹی کی شادی کرانے میں لانے پڑ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے، قرض بھی لینا پڑتا ہے، کبھی کبھی بینک میں اپنے گھر کے اور زمین کے کاغذ میں کر لون لے کر ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے زینب کا نکاح کرایا، 1 روپے کا قرض نہیں لیا، آپ نے رقیہ کا نکاح کرایا، 1 درہم کا قرض آپ نے کسی سے نہیں لیا، آپ نے ام کلثوم کا نکاح کرایا، 1 درہم کا قرض اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں لیا، فاطمہ کا نکاح ہوا، 1 روپے کا قرض نہیں ہوا، اس کے علاوہ اور جو دوسروں کی بیوی بیٹیاں تھی ان کے نکاح کرائے، 1 درہم کا، 1 روپے کا، 1 دینار کا قرض نہیں لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ساری شادیاں شانداری کے ساتھ کی، سنجیدگی کے ساتھ کی اور سادگی کے ساتھ کی۔ نکاح کی ترتیب بھی دلائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ لوگوں اگر تمہارے پاس، اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس استطاعت ہو، اگر بات ہو، قوت باء ہو، بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت ہو، اس کو بیماری میں علاج کرانے کی طاقت ہو، یہ تمام چیزیں بات میں شامل ہے۔ اگر تمہارے پاس اپنی بیوی کے پرسنل حق کو ادا کرنے کی طاقت ہے، کھلانے پلانے کی طاقت ہے، تو اے نوجوانوں تم شادی کر لو، اس لیے کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے تم نکاح کر لیا کرو، نکاح کر لیا کرو۔ اور نکاح کے لیے صرف اتنی بھی چیز بتائی کہ تمہارا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، بس
لڑکی کا نہیں، لڑکی غریب کی ہو لے آؤ، اس کا استطاعت ہونا، صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے، تمہارا صاحب استطاعت، اور صاحب استطاعت میں کیا چیز ہے، الباعت میں کیا چیز ہے، تم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھلا سکتے ہو، وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرا سکتے ہو، اس کو کھلا پلا سکتے ہو، اور ساتھ میں اس کا جو پرسنل حق ہے وہ ادا کر سکتے ہو، تو نکاح کر لو، بس یہ استطاعت ہے، یہ الباعت میں شامل ہے۔ اتنی سی چیزیں بتائی ہیں آپ نے، یہ نہیں کہا کہ 20 ساڑیاں ہونی چاہیے وہ بھی بنارسی، سونے کے تار پڑے ہوئے ہونا چاہیے، ہماری بیٹی سسرال جائے تو لگے کہ کوئی بیٹی نہیں آ رہی ہے، بالی ووڈ کی کوئی ہیروئن آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں، ہم ان چیزوں پر ذرا نظر ڈالیں، ایک اچھا باپ بن کے بھی دکھایا، اور باپ ہونے کے ناطے درد بھی تھا۔ حضرت زینب کو حبار ابن اسود نے جب تیر مارا، نیزہ مارا اور پیٹ پھٹ گیا، اور اسی صدمے سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور حمل کے ضائع ہو جانے کے صدمے سے جب زینب انتقال کر گئی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی زینب کو دفن کرتے جا رہے ہیں، مٹی دیتے جا رہے ہو، کہتے جا رہے ہیں یہ میری بیٹی میری راہ میں بڑی مارے کھائی ہے اور میرے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے، آج میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی ہونے کے ناطے درد بھی ہوا، پھر رقیہ کا انتقال ہوا تو وہ ماحول تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ جس جنگ کے بدر میں کامیابی ملی اور پہلی جنگ اسلامی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں، پہلی جنگ میں کامیابی ملتی ہے، ابھی صحابہ جشن منا رہے ہیں، ابھی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے اور اسلامی پہلی جنگ ہم جیتے ہیں۔ اسی دن جس دن اتنی بڑی خوشی ملی، اسی دن کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ جس کو دیکھ کر نکلی تھی وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا، جب مٹی دینے کے لیے گئے تو مٹی ہو چکی تھی، صحابہ کرام قبر پہ کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی کی مٹی دے چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مٹی دیتی یہ نہیں کہا کہ قبر کھود کر مجھے میری بیٹی دکھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو۔ اور سوچو جب نوازی نے جب دم توڑا اور زینب کے بار بار بلانے پر کہ امامہ بیمار ہے آپ آئیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی جب گئے اور امامہ کو جیسے ہی اپنی گود میں لیا، امامہ کی روح کب سے انجری سے برباد ہو جاتی ہے، وہاں زینب رونے لگتی ہے، زینب روتی ہے، اور اس کمرے میں جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی زینب کے رونے کو دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے، لیکن ایک شدت بھرے ماحول میں کہ میری بیٹی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کی بیٹی امامہ کا انتقال ہو گیا، میری نوازی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایسے موقع پر نبی کی زبان سے ہونٹ ہلے اور ہونٹ ہلتے ہوئے تو ان سے اتنے جملے نکل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، او میری بیٹی زینب صبر کر، یہ ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر اپنی بیٹی کو صبر کے ساتھ یہ دعا بتا رہے ہیں اور آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ باپ ہونے کی حیثیت سے درد بھرا منظر تو یہاں آتا ہے کہ جب آپ کی قاسم کا انتقال ہوا، خدیجہ کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا قاسم تو قاسم ہی کی جہت سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ قاسم کا ابھی بیچارہ 2 سال پورے نہیں کر پایا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، نبی کے دوسرے بیٹے کا، نبی کے آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کے انتقال پر کافروں نے کچوکے بھی لگائے، ابو العاص ابن وائل نے اور ابو جہل اور ابو لہب نے کچوکے لگائے اور فرمایا محمد تو ابتر ہو گیا، محمد تو بریدہ ہو گیا، محمد تو مقتول نسل ہو گیا، محمد کے مرنے کے بعد اب محمد کا نام مٹ جائے گا، محمد کے تو بیٹے سب مر گئے، اب کوئی زندہ ہی نہیں رہا، محمد کا نام کون روشن کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
آپ کو کبھی رخاصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ آپ کا دشمنی پر دور نقل ہوگا، آپ کا دشمنی پوریدہ ہوگا، آپ کا دشمنی اس دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان لینے والا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کے اوپر قیامت تک پیدا ہونے والی امت اسلامیہ اس پر بد دعا دیتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ابو لہب کو بد دعا سے نوازتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا دردناک منظر تو اب سامنے آ رہا ہے کہ مریم کی بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، آپ کو امید تھی کہ قاسم نہ رہا، عبداللہ نہ رہا، ابراہیم تو میرا بیٹا رہے گا۔ 18 مہینے کی عمر گزاری، ابھی اپنا ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑ پایا، اس بچے کو بھی کوئی بیماری لگ گئی، سانسیں رکنے لگی، اپنی ماں کے کسان سے لگا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں جناب محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کی عمر کی سانسوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی ماں کا دودھ کسان سے چھوڑ چکا ہے۔ اس منظر کو جب محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرق محبت میں آپ آگے بڑھ گئے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور جیسے ابراہیم کو گود میں اٹھایا، شاید یہ 18 مہینے کا یہ بچہ اپنے باپ کی سینے کا رکوع کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بچے کو گودا لیا، اس 18 مہینے کے بچے کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، ابراہیم کی روح کب سے ان سونے سے پرواز کر جاتی ہے، ابراہیم انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ 18 مہینے کا بچہ جب نبی کی گود میں جب توڑتا ہے تو امام کائنات کی زبان سے میں صاف نکلتا ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، والقلب يحزن، اور تیرا دل بڑا غمگین، میرا دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مشیت ہستی کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے تیرا باپ مجبور ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے مجھے صدمہ ضرور ہے، لیکن ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والی جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے، اپنی باندھی کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ بھی لٹا دیا۔ کیا کر سکتے میرے بھائیوں؟ منظر پر نظر ڈالیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، اور باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھیے تو محمد رسول اللہ پورے کر دیا۔ باپ کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بیٹے کو پالنا، پوسنا، پڑھانا، لکھانا، بڑا کرنا اور شادی کرا دینا، یہ باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی بھی کرائی، اچھی نصیحتیں بھی کی، شادی کے بعد فاطمہ کے گھر بھی گئے تو رات میں ان کو سوتے ہوئے دیکھا، انگوٹھا پکڑا تو نصیحت بھی کی، فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، میری بیٹی دلیلی مالی ناجیز، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں مل رہی، اتنا یاد رکھنا میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ محمد نبی ہے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ سیرت یہ ہوتی ہے سیرت۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی بیٹے ہونے کی حیثیت، شوہر ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پورے کرتے سمجھا ہے، نصیحتیں بھی آپ کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، ہر حیثیت سے نظریں ڈالیے نبی کی حیات طیبہ پر اور نبی کی زندگی پر۔ آئیے ایک اچھے مبلغ کی حیثیت سے نظر ڈالیں، محمد رسول اللہ سے بڑا داعی اور مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا مبلغ تبلیغ میں آ کر یاد کرو نبی اکرم کے وہ خطبے کوہ صفا پر اگر دے رہے ہیں تو اس خطبے کو یاد کرو، کیسی تبلیغ ہوئی۔ لا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار،
یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار. ایک ایک قبیلے کو آپ یاد کر کے آپ ان کو بلا رہے اور کہہ رہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اسی خطبے میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار، اے میری پھوپھی، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. آپ نے اسی خطبے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. نبی اکرم نے پوری زندگی ایسی دعوت دی، ایسی تبلیغ دی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو داعی اللہ کا خطاب بھی دے ڈالا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف داعی، دعوت دینے والا سب سے بڑا داعی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اللہ نے نبی کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر داعی اللہ کا خطاب دے ڈالا. ذرا اجائے حضرت الوداع کے اس خطبے پر بھی نظر ڈالو، وہ کیسا خطاب تھا، کیسی دعوت تھی. اس خطبے کے ایک ایک جملے پر نظر ڈالو. انا دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. مسلمانوں تمہارے خون و تمہارے مال تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. ایسے مسلمانوں کا احترام ایک دوسرے کے دل میں پیدا کر دیا. قتل و قتال سے لوگوں کو کیسے روک دیا. ایک مسلمان کی عظمت کو بتانے کے لیے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکفهم اللہ فی النار. اگر آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور زمین کی ساری ضروریت اعظم مل جائے اور یہ سب مل کر ایک انسان کو، ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے فرشتوں کو اور دنیا کی ساری ضروریت اعظم کو ایک آدمی کے، ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا. آج تو مذاق بنا رکھا ہے، جب چاہو کسی کو گالی دے دو، جب چاہو کسی کو پھٹکار لگا دو، جب چاہو جب کسی کو پسٹل نکالو اور مار دو اور گولی سے اس کو اڑا دو، جب چاہو کسی کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا دو. آج مسلمان کا مسلمان کے ساتھ آج سلوک دیکھیے اور برتاؤ دیکھیے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا المومن اخو المومن المسلم اخو المسلم. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یقتلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں ان تمام چیزوں پر نظر ڈالیے. آپ نے ایسی دعوت دی کہ داعی اللہ کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اگر بحیثیت داعی کے دیکھو تو محمد رسول اللہ، بحیثیت مبلغ کے دیکھو تو محمد رسول اللہ، بحیثیت مصلح کے دیکھو تو نبی سے اچھی اصلاح کون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس مسجد نبی میں ایک کونے میں غوطے میں پیشاب کرنے والے اس دیہاتی کے اوپر نظر ڈالو، وہ آتا اور اپنی لنگی اٹھا کر پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. آپ نے منع کر دیا نہیں تو اس کو مار نہیں سکتے ہو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو. اس جگہ کو دھو دیا گیا. آپ نے اس سے نہیں دھلوایا جس نے پیشاب کیا، آپ نے صحابہ سے دھلوایا. پھر آپ نے اس پیشاب کرنے والے دیہاتی کو، صحابی کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، غلاظت اور گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے. کیا تم جس جگہ نماز پڑھو گے اس جگہ پیشاب کرو گے؟ جاؤ، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں، جاؤ تم جاؤ، لیکن ان کا خیال رکھنا مسجد میں کبھی پیشاب مت کرنا. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہمارے صحابہ 5 وقتیاں نمازیں پڑھتے ہیں. آئندہ خیال رکھنا اس مسجد میں نہیں، کسی بھی مسجد میں جہاں عبادت ہوتی ہے تم پیشاب نہ کرنا. اس نے پہلے کوئی اور تصور بنا رکھا تھا کہ محمد جادوگر ہے، محمد مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ محمد رسول
अल्लाह की ये नसीहतें बड़ी काम की निकली और उसने देखा कि हमें तो बड़े प्यार से समझाया। जानते हो उसने अपनी कौम में क्या जो जुमले अदा किए, वो जुमले ये थे, माँ कहरनी व माँ शतमनी, न तो मेरे ऊपर गुस्सा हुए, न मुझे कहर से डांटा फटकारा, वमा शतमनी, न मुझे गाली दी, वमा गज़बनी गज़बनी, और न ही मेरे ऊपर मखजूल हुए, गुस्से में आए, मुझे कुछ भी नहीं कहा। आए मेरी कौम के लोगों, सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया, उसने कहा मेरी कौम के लोगों, तुम जिसको जादूगर कहते हो तुम मानो, मेरा दिल उसको जादूगर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो उस नबी के ऊपर ईमान लाने के लिए जा रहा हूँ। वो दोबारा आता है मस्जिद नबी की चौखट को पकड़ता और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम ले आता है। अच्छे मुस्लिम से इतनी अच्छी तरीके से उसकी इस्लाह की। हम अबे दिक्कत नहीं है, अभी देखिए हम जाएंगे साइकिल निकालेंगे, ये उन लोगों का हाल है जो जलसा सुनने के बाद जाएंगे। शादियों में आते होंगे वो क्या करते होंगे, और जो शादियों में भीख में गालियां मिलती है, भीख मंगनी में वो चलाते होंगे तो क्या करते होंगे। हम खिंचाई कर ले रहे हैं, खिंचाई करने के मूड में है नहीं। मौजू ऐसा है, इसमें खुद अपनी इस्लाह अपनी खुद करता चला। इस्लाह ऐसे होती है, बहते मुस्लिम के देखो तो नबी अकरम से बड़ा मुस्लिम कौन नजर आता है। हाँ आ गया सुनन बहती का क्या जहन में, इससे बड़ी इस्लाह क्या होगी। एक आदमी नया नया इस्लाम लाया, इधर इस्लाम लाया और उधर घर से नबी अकरम से कहने लगा अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, जिना की इजाजत दोस्ती। क्या समझ रहा होगा वो नबी, किस काम की इजाजत, जो सबसे गंदा काम है जिना, और किससे इजाजत, जो सबसे अच्छा है। इजाजत किसकी, सबसे गंदे काम की। इजाजत किससे, कायनात की सबसे अजीम शख्सियत से, सबसे अजीम साहबा उसको होता नहीं, ये बीड़ी पीता हुआ जा रहा मौलाना क्या मौलवी तो पीते हैं, क्यों अदब करेगा वो क्यों अदब करने लगा। जब मौलाना साहब कुछ खान की तिलावत कर रहे होंगे, हम गौर करें साहबा क्या है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कहने कि क्या साहबा उसको दूर रहे, और उसका जो आदमी इजाजत मांग रहा उसकी नजर में कोई गुनाह है ही, क्योंकि उस माहौल से निकल के आया था वो। आप जानते थे इसकी इस्लाह कैसे की जाएगी, उसको डायरेक्ट कैसे मांग रहे, यही तो चीज इस्लाम लाया था, इसीलिए इस्लाम लाया। हम जैसे लोग होते नहीं करा भला देते। अल्लाह के नबी जानते हैं किस माहौल से निकल के आया, उसको कौन सी जबान समझ में आएगी। तो बोलो क्या अल्लाह के नबी नहीं, ये साहबा तो घूर रहे लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है, ये नहीं बताओ क्या जीना मैं करना चाहते हैं, लड़की से दोस्ती है उसके पास तो जाने की जीना तो सारे काम कर रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं बिल्कुल मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, जिसके पास जाना चाहते जाओ, बिल्कुल मैं इजाजत दूंगा, लेकिन आप उसको समझाया, लेकिन तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, जो चीज उसके पास है वही चीज तुम्हारी माँ के पास है, क्या तुम अपनी माँ के साथ जीना कर सकते हो, अपनी माँ के साथ जाओगे। तुरंत बैहक़ी के अल्फाज़ फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा कौन सब वक्त होगा जो अपनी माँ के साथ ये काम करे। आपने कहा ओ सॉरी माँ के साथ तो कोई नहीं करेगा। अच्छा बहन के साथ, अरे अल्लाह के नबी क्या बात कर रहा है, बहन के साथ कौन करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा बेटी के साथ, आप एक ही रिश्तेदार के ऊपर आते चले गए, खाला के साथ, चची के साथ, फूफी के साथ, नहीं 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 पिता से याद ही रहूंगी, मेरे माँ बाप आपका नहीं। आपने कहा फिर जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की खाला होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, फिर उसका रिश्तेदार ये कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी फूफी के साथ, मेरी खाला के साथ कोई आती है करेगा क्या नहीं। अल्लाह के नबी
سمجھ میں آ گیا. میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام کام سے بچائے. غور کرو مسلم آج اسلام بھی کس انداز سے ہوتی ہے. کیسی اسلام؟ اس داخور کے واقعے کو اٹھاؤ جس کو بھیجا تھا جاؤ محمد کا علاج کرو. پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. وہ آیا, اے اللہ کے نبی کا کیا, اے محمد, نبی تو مانتا نہیں تھا. اے محمد جی کیسے آئے ہو؟ آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. میرا ہی ہے کہ ہاں آپ گھبرائیے نہیں, آپ کو پیسے نہیں دینا ہے, پیسہ آپ کی قوم کے لوگ دے دیں گے, قریشی لوگ دینے کے لیے تیار ہے. آپ صرف اپنا علاج کروائیے. بتائیے کیا بیماری ہے؟ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں, میں سب سے بڑا حکیم ہوں یہاں کا. آپ نے کہا بیماری کو سنو پہلے. کہا بیٹھ گیا. آپ نے بٹھا لیا اس کو اپنے پاس. داخور بیٹھ گیا. آپ نے کہا سنو. اس نے کہا مجھے بتائیے آپ کی بیماری کیا ہے؟ آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں, سارا پیسہ آپ کی قوم کے لوگ مجھے دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بھیجا کہ محمد پاگل ہے, دیوانہ ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کیا ہے مجھے بتائیے, میں آپ کا علاج کروں. آپ نے کہا میری بیماری سنو گے؟ ہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس. وہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی اس کے قریب بیٹھ گیا, کہنے لگے سنو میری بیماری کا بتاؤ. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ابھی اتنا ہی آپ کہہ پائے, منہ دیکھ رہا ہے, بیماری بتا رہے ہیں. جیسے آپ کچھ خاموش ہوئے, اس نے کہا عارف کلمات یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ان جملوں کو دوبارہ دہرائیے. آپ نے کیا بتایا؟ بیماری سمجھ میں نہیں آئی. کیا بتایا؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. کہنے لگا آیت کلمات نہیں, دوبارہ ایک دفعہ اور پڑھیے. آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. کہنے لگا اسلام, بس اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی پاگل کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں, یہ کوئی مجنون کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں, یہ کوئی دیوانے کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. مجھے آپ کی قوم نے, میری قوم نے مجھے بہکایا ہے کہ وہ پاگل ہے, آپ پاگل ہو ہی نہیں سکتے. اتنی مصلحت بھری اور اتنی حکمت بھری باتیں آپ بتائیں اور آپ پاگل نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اسلام لے آیا, ایسی عظیم اصلاح کرنے والوں تھے, آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. ابھی کوئی کہے مولانا جدید صاحب آپ کا دماغ خراب ہے, چلو بریلی کے پاگل خانے میں لے کے چلتا ہوں, گھر کے میں کہوں گا تیرا باپ پاگل ہوگا, نہیں لانا, تیرا باپ ہوگا, لمبا ہوگا, ہم 50 روپئے سنائیں گے. لیکن اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے, تھوڑا یہ دیکھیے غصہ نہیں بچا ٹھیک دے گا, میری بیماری نہیں کرو. ہاں اور بیماری سنا رہے ہیں الحمد للہ نحمدہ کی بیماری, اور وہ بھی بار بار کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں. ذرا طبقات اٹھاؤ اپنے ساتھ کی اور دیکھیے یہ سب میرے بھائی تفسیرۃ الحفاظ کے لیے علامہ شمس الدین ذہبی کے دیکھیے البدایہ والنہایہ دیکھیے, حدیث کثیر کی بات ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, بار بار کہہ رہا, اور آپ نے بار بار جملے دہرائے, بات ہے کہ ہاتھ یہ کا آؤ صاحب اسلام لاتا ہوں, ہاتھ سے ہاتھ کٹ ہوا اور اسلام کا اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ پہ نظر ڈالو. دنیا کی عدالتوں کے بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کی عدالتوں سے, لیکن اس گل پر بھی ایک نظر ڈال دو, محمد رسول اللہ. دنیا کی عدالتوں میں بڑے بڑے مہان پروش بھی موجود ہیں, اپنے اپنے ملک کی چودراہٹ کو چلانے والے بھی بڑے بڑے مہان لوگ موجود ہیں. ایک طرف آپ کا بھارت, ہمارا یہ پیارا دیش بھارت ہے, اور ایک طرف اس بھارت کے اندر پلوامہ میں ہونے والے آتنکوادی حملے پر نظر ڈالو. ہم سب اس کی بھرسنا کرتے ہیں, ہم سب اس حملے کی نندا کرتے ہیں, ہم سب اس حملے کے ورودی ہیں, شہیدوں کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, ہم ان کے غم میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں.
لیکن ایک طرف اس دیش کے اس چوکیدار کا حال دیکھیے، پلوامہ میں ہونے والے حملے اور 40 جوانوں کی شہادت، لیکن مگر مچ کے آنسو بھی آنکھ نہیں نکلے۔ ایک طرف ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں گیا، اور دوسری طرف آپ نیوزی لینڈ کی اس مسجد کے اندر ہونے والے اس حملے کو دیکھیے، آپ اس میں بھی 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، مار ڈالے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم پردھان منتری کو دیکھ لیجیے آپ، جس نے باقاعدہ جمعے کی نماز وہاں پڑھوائی، باقاعدہ اذان دلوائی، باقاعدہ سیکورٹی لے کے گئی، اور باقاعدہ وہاں پر جا کر اس نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائی کہ اسلام کا وہ مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ ایک انگلی کسی کی کٹتی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، ایسی اگر دنیا کے کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچے تو تم سب کو اس کا درد اور تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ اپنی قسمت ہے نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کتنی اچھی پردھان منتری ملی ہے، اور یہ ہماری قسمت ہے ہمارے بھارت والوں کو کیسا پردھان منتری ملا ہے جو جوانوں کی شہادت پر بھی آنسو نہ بہائے اور راجنیتک روٹیاں سوچی جا رہی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شاید اس کے بعد بنارس میں ہماری انٹری نہ ہو پائے۔ نظریں ڈالو، ہم تو آئینہ دکھلا رہے ہیں، آئینہ دکھلانے میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ اب یہ آئینہ ہی بتاتا ہے تمہارے سر پہ توڑا ہے، تم نے کیا کروں؟ یہ شیشہ کھول ڈالو گے، آئینہ ہی بتاتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے، تم نے کیا بتاؤں؟ ایک طرف نیوزی لینڈ کی مثال ہے، ایک طرف آپ کے بھارت کی مثال ہے۔ میں تو تقابل کر رہا ہوں، میں تو مقابلہ کر کے دکھلا رہا ہوں اور آئینہ دکھلا رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے اب اس آئینے کی شکل میں آپ ہی کالے نظر آتے ہیں تو اس میں آئینے کا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بتا دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے جج کی طرف اگر آپ کو نظر ڈالنا ہے تو ایسا جج کہیں نہیں ہے۔ نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی اور خانہ کعبہ کی چھت پہ آگ لگ گئی تھی اور پورا خانہ کعبہ ڈہ گیا تھا، جب اس کو بنوانے کی اکثر 9 دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اب جھگڑا آیا، تعمیر تو ہو گئی خانہ کعبہ کی دوبارہ، لیکن حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ ہر آدمی چاہتا تھا میں، اور ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا میں، پورا قبیلہ کہتا تھا میرا سردار رکھے گا، سمجھ لوں گا میرے قبیلے نے رکھ دیا۔ لڑائی نوبت بہت بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں تک نکل آئی۔ ایک نے فیصلہ کیا، بزرگ تھا، کہنے لگا لڑو مت، ایسا کرو کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا اسی کو جج مان لیا جائے گا، اسی کو فیصلہ مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات سب کو ماننا پڑے گی۔ سب اس مشورے سے تیار ہو گئے۔ اب رات میں سب اپنے گھر گئے، اب کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، سب کو صبح سب سے پہلے پہنچنا ہے خانہ کعبہ۔ ہر آدمی سوچ رہا میں پہنچوں، سب سے پہلے سب کو جانا، کوئی سو ہی نہیں رہا ہے۔ محمد ابن عبداللہ سو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو جلدی سوتا ہے وہ جلدی اڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو پوری رات جاگتا ہے کسی ایک گھڑی کے انتظار میں تو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میری بھی 1-2 مرتبہ ایسی ٹرینیں چھوٹی ہوں، گھر سے نکلے 2 بجے، ٹرین کا ٹائم آیا 2:15، گھر سے نکلا 2 بجے، 2:15 اسٹیشن پہنچا 3 بجے، ٹرین کی مل جائے گی 3 بجے 4 بجے ہو گیا، بڑھ گیا ٹائم، 4 بجے تک جاگ رہا ہوں، اسٹیشن پہ جاگ رہا ہوں، کون جائے رات میں گھر جاگ رہا ہوں، 4 بجے میں سے 5 منٹ باقی رہ گئے، اپنی اٹیچی پہ ہاتھ رکھ کے نیند آ گئی، سو گئے، گاڑی آئی نکل گئی، آپ پھر اس طرح چلا گاڑی کئی مرتبہ کیوں پوری رات جاگ رہے ہیں نا، پوری رات جاگے پھر موقع پہ نیند آ گئی۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آنا چاہ رہا ہوں، سب پوری رات جاگ رہا ہے، لیکن عین موقع پر سب کو نیند آ گئی۔ سب سے پہلے اٹھے جلدی اور سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا۔ ابھی آپ اس وقت نبی نہیں تھے، 35 سال کی عمر تھی، 40 سال کے نہیں ہوئے، 40 سال کے بعد کی عمر میں آپ سب سے پہلے پہنچ گئے محمد ابن عبداللہ۔ آج رات میں آرام سے سونے والوں سے اور صبح جلدی اٹھنے والوں سے دنیا پیار کرتی ہے۔ آپ نظر ڈالیے، اس وقت میری گھڑی میں 2 بج چکے ہیں، آپ نظر ڈالیے اس وقت ساری چڑیاں سو رہی ہیں، گھونسلوں میں کوئی بھی چہچہاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، سب خاموش سو رہی ہے گہری نیند، اور صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو یہ چڑیاں چہچہاتی ہوئی گھونسلوں میں چی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کتنی اچھی لگتی ہے ان کی آواز، کتنا لوگ پیار کرتے ہیں پرندوں سے۔ اور کتوں کو دیکھیے ابھی بھی آپ 2 بجے کی بھونک رہا تھا،
रात के 2 बजे भी भौंकेगा, 3 बजे भी भौंकेगा, गाड़ी के पीछे दौड़ेगा। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाइए तो देखिए सारे कुत्ते एक भी भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा, सब सुख। आज इन कुत्तों से कितना प्यार हो रहा, जिसके दरवाजे में जाता मैं जो कहना चाहता था वो कह दिया, अब उसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, वरना आप लोग कहोगे कि मौलाना साहब हमको क्या बना रहे हैं, हम कुछ नहीं बना रहे हैं। मैं तो मिसाल देता चली जाती हूँ कुत्ते के बाद। तुम गौर करो, रात भर कौन सो रहा है, सुबह कौन जा रहा है, और पूरी रात कौन जाग रहा है, सुबह कौन सो रहा है, आप गौर करो। और हर आदमी इस मिसाल के आईने में अपने आप को तलाश करे। नबी अकरम सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए, और खाने काबा में पहुंचते ही जब सारे लोग पीछे से आए देख रहे हैं तो सबकी जबान से निकला हाज़ल अमीन, सज्जा अल अमीन, सज्जा सादिक, अमीन आ गया, सादिक आ गया। हाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं, लेकिन मंजूरी पहले दे दी लोगों ने, क्योंकि लोगों को मालूम था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की अदालत से कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने आपकी जिंदगी में कभी अमानत में खयानत नहीं देखी, मैंने आपकी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आज भी आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ऐसा तयक्कुन और ईकान तयक्कुन की मंजिल पर अगर किसी को दर्जा मिला है और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अभी मौलवी जर्जी का मुकदमा आपकी बनारस की कोर्ट में चल रहा है, मेरे फेवर में होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में मेरे फैसले में मेरे हाथ में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये होगा। अभी मुझे किसी अदालत का भरोसा नहीं, लेकिन ऐसी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी कि फैसला होने से पहले क्या करेगा, आप जो भी फैसला करें हमें मंजूर है। ऐसी अदालत कहाँ मिलेगी और ऐसा जज कहाँ मिलेगा कि फैसला हुआ नहीं लेकिन लोगों ने मंजूरी पहले दे दी कि हम आपका फैसला मानेंगे। ये उसी के ऊपर होगा जिसका एतबार सबसे ज्यादा होगा मेरे भाइयों। और इस एतबार की सीढ़ी पर, इस मंजिल पर अगर कोई फाइज था तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा एक चादर बिछाई और उस पर हजर असवद को रखा और बड़े बड़े सरदारों से कहा ये कौन, तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो। सबने पकड़ा उठाया, सब समझ रहे हमने उठाया हमने उठाया हमने उठाया और सब लेकर खाने काबा तक पहुंचे। वहां जाकर आपने अपने हाथ से उठाकर उस जगह पर नस्ब कर दिया। ये फैसला, ये आपको आने वाली जिंदगी में अपनी अकल और दानिशमंदी के दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि नबी बनने से पहले कितने फैसले इतने सच्चे हो, नबी बनने के बाद उसके फैसले कितने सच्चे होंगे। इसमें यह पैगाम दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इतना बड़ा जश्न में कहा फातिमा बिन्ते असवद जो कबीले बनु मखजूम की एक लड़की थी, उसको चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी ने कहा इसकी चोरी साबित हो गई, गवाह मिल गए, चोरी अपने निसाब को पहुंच रही है सदा दो, हाथ काट डालो। बड़े बड़े सिपाही आने लगे, बड़े दूसरे घर की है तो ऐसे लोग बड़े बुरा मानेंगे। है अल्लाह के नबी इस औरत को सजा न दी जाए। आपने कहा सजा दो, सजा दी गई। उसामा इब्न ज़ैद को भेजा गया जो नबी अकरम के सबसे ज्यादा करीबी थे और सिपाही की बनकर गए। अल्लाह के नबी माहौल बहुत खराब हो रहा है, एक अमीर, एक साहिब हैसियत और साहिब मर्तबा खानदान की लड़की का हाथ काटा जा रहा है, बड़े ऊंचे घराने की और बड़े सब वाले घराने की है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं तुम सिफारिश नहीं कर सकते अल्लाह के हुदूद में से किसी हद में, जाओ हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। जब हाथ कट गया आपने बिलाल से कहा लोगों को ऐलान करो और मस्जिद में जमा करो। लोग मस्जिद में जमा हुए, आपने उस मस्जिद में उस लड़की के हाथ के काट जाने के बाद तो खिलाफ ये था कि लोगों पहले जमाने के उमरा, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हुई जब उनके उमरा कोई जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था और जब उनके खुलफा कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दे दी जाती थी। हमारे अमीर लोग गरीबी के फर्क को मिटा दिया गया, अमीर चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी और गरीब चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। फातिमा बिन्ते असवद का हाथ काट दिया गया है। अब सुनो, अदल का दस्तूर यह है कि अगर फातिमा की जगह पर फातिमा बिन्ते असवद की जगह पर अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी होती, अगर मेरी अपनी बेटी होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकल्लाहु यदहा, तो अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी के हाथ को भी काट डालता। और अदल से बड़ा कहा होगा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी जंग बदर के कैदियों में कैद था।
मालिक खुशियां लेकर आप सारे कैदियों को छोड़ रहे, इतना माल लाओ और कैदी ले जाओ। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, 69 कैदी छोड़ दिए गए, सिर्फ एक कैदी बाकी बचता है। जानते हो वो कैदी कौन सा जो बाकी बचा? वो कैदी कोई और नहीं था, वो नबी अकरम का दामाद अबू लहब था। अबू लहब के पास इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अबू लहब के घर में इतना माल नहीं है कि अबू लहब को उस माल के बदले में छुड़ाया जा सके। अबू लहब की बीवी ज़ैनब है, अबू लहब की बीवी ज़ैनब है, और याद करिए नबी अकरम की बेटी है बड़ी ज़ैनब। ये वो ज़ैनब है जो अबू लहब की बीवी है। ये सोच रही है कि मैं अपने शौहर को कैसे छुड़ाए, इनके पास माल नहीं है। शादी के मौके पर जो हार हज़रत खदीजा अपने गले में पहना करती थी, और अल्लाह के नबी उस हार को कभी अपनी बीवी खदीजा के गले में देकर करते थे। शादी के मौके पर खदीजा ने वो हार उतारा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हार सोने का था या चांदी का था या किसका था, बस वो हार खदीजा पहनती थी। जब ज़ैनब का निकाह हुआ तो खदीजा ने अपना हार अपनी बेटी ज़ैनब को दे दिया था। कहा था बेटी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम जवान हो, ये हार की अब मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है, मैं अपनी निशानी ये तुम्हें दे रही हूँ। ज़ैनब ने अपनी माँ की उस निशानी को अपने गले में पहना और कभी नहीं उतारा। लेकिन आज ज़ैनब के पास इतना माल नहीं है कि वो अपने शौहर अबू लहब को छुड़ा सके। हजरत ज़ैनब ने वो हार उतारा, और हार को उतारने के बाद एक रूमाल में बंद किया और बांधा, और बांधने के बाद अपने देवर से कहा, देवर जी इस हार को जो मैंने कपड़े में बांधा है मेरे अब्बू को दे देना, और उनसे इंतजार करना आपकी बेटी ज़ैनब के पास इस हार के अलावा, इस माल के अलावा और कोई माल नहीं है। अगर इस माल के बदले में, इस हार के बदले में अगर मेरे शौहर अबू लहब को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। ज़ैनब का देवर वो हार लेकर आता है। अल्लाह के नबी ने दूर से ही देखकर कहा, आए ज़ैनब के देवर, आया अबू लहब के छोटे भाई, माल लाए हो या नहीं, जुर्माना लाए हो या नहीं, जितना सबसे लिया गया उतना तुमसे भी लिया जाएगा, तब अबू लहब को छोड़ा जाएगा। फरमाया हाँ लाया हूँ, लेकिन इसके अलावा आपकी बेटी के पास और कुछ नहीं है। कहा इस रुमाल में क्या है, आप खोल के देख लीजिए। जैसे ही अल्लाह के नबी ने रुमाल खोला, उसमें वो हार देखा जिस हार को कभी 30 साल पहले आपने खदीजा के गले में देखा था, और उस हार को देखकर कभी आप खुश हुआ करते थे। उस हार को देख के ही पुर के बसमल की तरह तड़पने लगे। आए ज़ैनब ये तूने क्या किया? आए ज़ैनब जो हार तूने, तुझे तेरी बीवी खदीजा ने, तुझे तेरी माँ खदीजा ने निकाह के मौके पर दिया, और उसी निशानी को तूने अपने शौहर अबू लहब को छोड़ने के लिए मेरे हवाले कर दिया। हाय ज़ैनब ये तूने क्या किया? तेरे बाप मोहम्मद का कलेजा इतना मजबूत नहीं कि खदीजा की ये निशानी वो अपने पास रख ले, खदीजा की वो निशानी जो उसने तुझे दी है वो खुद रख ले, और मालिक ये में जाए और सब में बच जाए। हाय ज़ैनब तेरा बाप इतना जालिम भी नहीं कि खदीजा की ये निशानी तो तेरे गले से छीन ले। सहाबियों इधर आओ, सारे सहाबा को बुलाया, मजलिस से पूरा बिठाई और मशवरा किया। फरमाया ये हार तो मैं ले नहीं सकता जो खदीजा ने ज़ैनब को दिया। अब ये कैदी को अगर बगैर माल के तुम सब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वाकई ज़ैनब के पास और उसके घर वालों के पास कुछ भी माल नहीं है, उसके ससुराल वालों के पास देने को कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए इख्तियार और पावर अपने हाथ में होने के बावजूद भी आप मशवरा कर रहे हैं। सारे सहाबा ने कह दिया नहीं अल्लाह के नबी आप ज़ैनब के शौहर को छोड़ दीजिए, हमें कोई माल नहीं चाहिए। ज़ैनब के शौहर अबू लहब को छोड़ा जा रहा है, रस्सी ढीली कर दी गई, छोड़ दिया गया। आपने कहा है अबू लहब एक चीज अगर दे सकते हो तो दे दो। अल्लाह के नबी आपको तो मालूम है कोई चीज मेरे पास देने को नहीं, जो था वो मेरी बीवी ज़ैनब ने आपको दे दिया। आए अल्लाह के नबी अगर इसके अलावा भी कोई और किताब मांगना चाहते हैं तो वो मेरे पास नहीं है, और यहाँ से आप लेना नहीं चाह रहे हैं।
فرمایا ایک چیز ہے دینے کے لیے، اگر تم دے سکتے ہو تو اسی کو میں مال سمجھ لوں گا۔ فرمایا بتائیے، اگر وہ میں دے سکتا ہوں تو دے دوں گا۔ فرمایا اے ابو العاص جو تمہارے اختیار میں ہے۔ فرمایا بتاؤ اے اللہ کے نبی کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی مومنہ ہے، ایمان لا چکی ہے، اور تم کافر ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی کافر کے ساتھ کوئی مومنہ عورت نہیں رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات جائز نہیں ہے۔ ہائے ابو العاص اتنا احسان کر دو میرے اوپر، میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دو اور تم جاؤ، میں تمہارے اسلام کا ایمان کا انتظار کروں گا۔ اگر تم نے میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مال فدیہ دے دیا۔ ابو العاص نے وعدہ کیا، اے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب ابو العاص جاتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، زینب کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو العاص کو رخصت ہوتے ہوتے فرمایا تمہاری امانت میرے پاس ہے جس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے۔ اے ابو العاص یہ تمہاری بیوی تمہاری رہے گی، میں تمہارے اسلام کا اور ایمان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم اسلام لے آئے تو میں اسی پرانے محل پر نکاح جدید کے ساتھ تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ چند مہینوں کے بعد ابو العاص کے اوپر جن لوگوں کا قرض تھا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ابو العاص آتے اور اسلام لے آتے ہیں۔ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اسی پرانے محل پر نکاح جدید کے بعد آپ نے ابو زینب کو ابو العاص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی ایسا انصاف کیا، آپ نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ابو العاص کو بھی اس کے دیور سے کہا اگر مال لائے ہو تو چھوڑا جائے گا ورنہ نہیں، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ صرف ایک آدمی نکلا، وہ بھی نبی کا داماد تھا جو سب سے بعد میں چھوڑا گیا۔ اس سے بڑا جج، اس سے بڑا منصف آپ کو کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ سب سے بڑے جج اگر کوئی تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرمیشن جو ہی مجھے سکتی تھی میں سبق تک ہو گیا، تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں الیکشن کا دور ہے، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، اتنی سی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابھی بحث حاکم، بحث حکیم، بحث سے بہت سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، پھر کبھی سن لینا فرصت سے۔ میرے بھائیوں ہم اتنی سیرت پر یہ تقریر کرنے کے بعد آپ سے التماس کرتے ہیں اسی وقت طیبہ کو اپنے اندر اپنائیے، اپنے اندر پروئیے، اپنے اندر سموئیے اور سیرت طیبہ کے ہر گوشے کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دارال اسلام پہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔